جناب وہی ہوا جس کا ڈر تھا. شاہ صاحب نے بھی خان صاحب کو چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا ہے. گزشتہ روز شاہ صاحب اور خان صاحب کی ملاقات ہوئی اور ملاقات انتہائی ناخوشگوار رہی. خان صاحب اور شاہ صاحب کے درمیان سخت جملوں کا تبادلہ ہوا اور یہ جملے اتنے زیادہ سخت تھے کہ آواز بڑھتی گئی, تل کلامی ہوئی اور 2 بار اس میٹنگ کو روکا گیا. شاہ صاحب نے خان صاحب کو کئی مشورے دیے, جس میں سے سب سے بنیادی مشورہ یہ تھا کہ بھائی کچھ عرصے کے لیے آپ خاموش ہو جائیں اور بیک فٹ پر چلے جائیں. ان لوگوں کا سوچئے جو اس وقت جیلوں کے اندر بند ہیں اور صورتحال ان کے لیے بہت زیادہ خراب ہے. شاہ صاحب نے یہ انکشاف بھی کیا کہ خان صاحب آپ کی ایک آڈیو موجود ہے جس میں آپ نے لوگوں کو ترغیب دی تھی کہ اگر ان کو گرفتار کر لیا جائے, یعنی خان صاحب کو گرفتار کر لیا جائے تو آپ نے کیا کچھ کرنا ہے. شاہ صاحب نے خان صاحب کو بتایا کہ صورتحال آپ کے ہاتھ سے اب مکمل طور پر نکل چکی ہے, آپ کو کچھ عرصے خاموش بیٹھنا ہوگا یا پھر آپ کو بیرون ملک جانا ہوگا. خان صاحب نے اس کا کیا جواب دیا؟ ملاقات کی اندرونی کہانی نکل کر سامنے آئی ہے اور اس کے بعد سے آپ کو واضح ہو جائے گا کہ پاکستان میں آنے بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم, آپ سبھی کو خوش آمدید. میں ہوں سلمان مرزا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج سم اپ وتھ سلمان مرزا. جناب بہت شکریہ, یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ سبھی نے وقت نکالا ہے. ویڈیو کے آغاز میں تہہ دل سے آپ سبھی کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں, لیکن اس دعا کے ساتھ کہ آپ جہاں ہوں خیر و عافیت سے ہوں, صحت مند ہوں اور تندرست ہوں. جناب پاکستانی سیاست یقین جانیے ایک ایسی نہج پر آ گئی ہے کہ آپ پریڈکٹ نہیں کر سکتے کہ اگلے گھنٹے میں کیا ہونے جا رہا ہے. روزانہ کی بنیاد پر, بلکہ روزانہ تو چھوڑیں, گھنٹوں کی بنیاد پر اتنی چینجز آتی جا رہی ہیں کہ اللہ خیر کرے کہ جناب اگلے گھنٹے کیا ہو جائے کچھ نہیں پتا چلتا. 9 مئی سے پہلے تحریک انصاف کے سربراہ تحریک انصاف ایک ایسی جماعت تصور کی جاتی تھی جس میں یہ کہا جا رہا تھا کہ جناب ان کے سامنے جو آئے گا, یعنی جو ان کے مد مقابل آئے گا, وہ پاش پاش ہو جائے گا. لیکن 9 مئی کے دن ایسا کچھ ہوا اور وہ خان صاحب کے خلاف یا تحریک انصاف کے خلاف ایسا کر گیا کہ جناب اب یقین جانیے تحریک انصاف یا عمران خان صاحب کا ساتھ دینے کے لیے کوئی بھی تیار نہیں. گزشتہ روز تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان صاحب اور پاکستان تحریک انصاف کے وائس چیئرمین شاہ محمود قریشی کے درمیان ملاقات ہوئی. اچھا جناب, یہ ملاقات کا جو تناظر تھا نا, یہ جس موجودہ سیاسی صورتحال کے اندر اس ملاقات کو کافی اہمیت دی جا رہی تھی. شاہ صاحب 9 مئی کے بعد جب وہ گرفتار ہوئے تھے, اس کے بعد پہلی بار وہ رہا بیچ میں ہوئے, لیکن بار بار ان کو گرفتار کر لیا جاتا. لیکن جب ان کی رہائی ممکن ہوئی اور وہ خان صاحب سے ملنے کے لیے جا رہے تھے, صحافی وہاں پر موجود تھے اور انہوں نے کہا کہ جناب وہ باہر آ کے پریس کانفرنس کریں گے, اور کافی زیادہ خوش نظر آ رہے تھے, پر امید نظر آ رہے تھے موجودہ صورتحال سے. جب وہ اندر گئے اور اس کے بعد اندر جانے کے بعد کچھ ایسی صورتحال ہوئی اس ملاقات کے حوالے سے جو ذرائع اس بات کی تصدیق کر رہے ہیں کہ خان صاحب اور شاہ صاحب کے درمیان کچھ ایسے جملوں کا تبادلہ ہوا جو کہ آج سے پہلے کبھی نہیں ہوا. تلخ کلامی ہوئی اور تلخ کلامی اتنی بڑھ گئی کہ جناب آواز اونچی ہوئی, ایک دوسرے پر الزام تراشی کی جانے لگی, اور یہ کوئی اور نہیں بتا رہا بلکہ شاہ صاحب بذات خود یہ بات بتا رہے ہیں. اور شاہ صاحب نے اس ملاقات کے بعد صحافیوں سے بات کرنا تو درکنار, انہوں نے جناب اپنے فون بند کر دیے اور کراچی اپنی اہلیہ کی عیادت کے لیے آ گئے. ان کی کراچی میں اہلیہ جو ہے وہ بیمار ہیں, وہ وہاں پر کراچی میں آ گئے اور اس کے بعد سے ابھی تک ان کے موبائل فونز بند کیے جا رہے ہیں. ہوا کیا اس ملاقات کے لیے؟ جب شاہ صاحب خان صاحب سے ملاقات کرنے کے لیے پہنچے تو کئی پیغامات تھے جو کہ ان تک پہنچانے تھے. اب ہوا یہ ملاقات یوزلی طور پر وہاں نہیں ہوئی جہاں پر یوزلی ملاقاتیں ہوتی تھیں. آپ کو یاد ہوگا خان صاحب پلسر باندھ کے جب بیٹھتے تھے تو اس کے بعد جب ملاقاتیں ہوتی تھیں, یہ وہ کمرہ نہیں تھا جہاں پر خان صاحب کی شاہ صاحب سے ملاقات ہوئی. یہ ملاقات جناب اس روم کے اندر ہوئی جہاں پر خان صاحب ویڈیو ریکارڈنگ کرتے ہیں اور یوٹیوب پر قوم سے خطاب کرتے ہیں. یوزلی تو آپ وہ قوم سے خطاب یوٹیوب کے ذریعے ہی کرتے ہیں, ورنہ ٹی وی چینلز پر ان کا نام لینے پر پابندی ہے, ان کی ویڈیو کیا ان کی تصویر دکھانے پر بھی پابندی ہے. اس ملاقات کے اندر شاہ صاحب نے خان صاحب کو کچھ مشورے دیے. انہوں نے کہا کہ یار آپ تو یا تو بیرون ملک چلے جائیں, اگر آپ بیرون ملک نہیں جانا چاہتے تو آپ پھر کچھ عرصے کے لیے خاموش ہو جائیں, اب لب کشائی نہ کریں, اب خاموش ہو جائیں, خاموش ہو کے بیٹھ جائیں, صورتحال کو کنٹرول میں لانے دیں, مفاہمت کریں, بات چیت کریں. اگر آپ بات چیت نہیں کریں گے, ان لوگوں کا سوچئے 4 سے 8 ہزار کے قریب جو آپ کا کارکن ہے اس وقت جیلوں کے اندر بند ہے, ان کے بارے میں سوچئے جو 9 مئی کو جنہوں نے تباہی مچائی, جنہوں نے قانون کو اپنے ہاتھ میں لیا, جو اشتعال انگیزی جنہوں نے کی, بلکہ میں کہوں گا دہشت گردی انہوں نے کی. شاہ صاحب نے ان کو بتایا کہ جناب اندر حالات صحیح نہیں ہیں, لوگوں کو باہر نکالیے, باہر نکالنے کے لیے اپنا کردار ادا کیجیے. خان صاحب نے سرے سے انکار کر دیا. خان صاحب نے کہا کہ جناب وہ میرے لوگ ہیں. حالانکہ ہدایات کہاں سے تھیں؟ گزشتہ روز جو میٹنگز ہوئی ہیں اس میں واضح طور پر ابھی چیزیں نکل کر سامنے آ رہی ہیں کہ خان صاحب کی باقاعدہ آڈیو ریکارڈنگ موجود ہے جس میں خان صاحب نے کہا تھا کہ اگر مجھے گرفتار کیا جائے تو کون کون سی تنصیبات پر جا کے حملہ کرنا ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ رانا ثناء اللہ نے بتائی یہ بات.
انہوں نے کہا کہ جناب ایسی آڈیو موجود ہے اور یہ آڈیو اگر کسی کو دکھائی جائے گی یا عدالت میں پیش کی جائے گی تب بھی وہ اس کے بارے میں کہیں گے کہ جناب ان کیمرہ کر لیا جائے، یعنی صحافیوں تک یہ خبر نہ پہنچے۔ اب یہ شاہ صاحب نے کہا کہ آپ کی آڈیو ریکارڈنگ موجود ہے، یہ احکامات بذات خود آپ کی طرف سے آئے تھے، اور جب آپ کی طرف سے آئے تھے تو آپ ان لوگوں کو ڈسون کیسے کر سکتے ہیں جنہوں نے آپ کے لیے جا کے اتنا بڑا اسٹیپ لیا۔ اب یہ معاملہ اتنا ہیٹ اپ ہوا کہ شاہ صاحب اور خان صاحب کے درمیان تل کلامی ہو گئی، اور تل کلامی اتنی آگے بڑھ گئی کہ جناب سخت جملوں کا تبادلہ ہوا، پھر آواز اونچی ہو گئی، پھر تھوڑی دیر کے لیے اس میٹنگ میں گیپ آیا، اور اس کے بعد جب دوبارہ میٹنگ کا آغاز ہوا تو یہ میٹنگ پھر لان میں ہوئی، مطلب بات کر رہے تھے لان کے اندر، گفتگو کر رہے تھے، لیکن شاہ صاحب خان صاحب کو قائل کرنے میں بری طرح سے ناکام ہوئے۔ خان صاحب نے کہہ دیا بھائی نہ میں معافی مانگوں گا، نہ میں کسی سے مفاہمت کروں گا، اور نہ ہی میں ان لوگوں کو اون کروں گا جو لوگ اس وقت گرفتار ہو چکے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ میں پھر سے وہی ساری چیزیں لے کے چلوں گا جو وہ اس سے پہلے سے لے کر چلتے آ رہے تھے، کہ پاکستان کے اندر انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں جو کہ کہیں غلط بھی نہیں ہے، کہیں نہ کہیں ہو رہی ہیں، لیکن ان کے خلاف بھی کارروائی ہو رہی ہے جنہوں نے قانون ہاتھ میں لیا تھا 9 تاریخ۔ یہ خان صاحب کی آڈیو موجود ہے، شاہ صاحب نے خود خان صاحب کو بات بتائی کہ بھائی آپ کی آڈیو موجود ہے، جن کے پاس موجود ہونی چاہیے ان کے پاس آپ کی آڈیو موجود ہے جس میں آپ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ جاؤ اور ان تنصیبات پر حملہ کرنا اگر مجھے گرفتار کر لیا جائے۔ لیکن خان صاحب نے بات بول دی کہ بھائی وہ کسی طور پر بھی مفاہمت کرنے کو تیار ہے۔ اب شاہ صاحب اس کے بعد ناراض ہو گئے، ناراض ہونے کے بعد انہوں نے پریس کانفرنس کرنا تو درکنار، انہوں نے صحافیوں سے بات بھی نہیں کی، اپنے فون بند کیے، اور اس کے بعد وہ کراچی آئے، لاہور سے پھر وہ کراچی آئے۔ ابھی تک جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں، جب میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں، ابھی تک شاہ صاحب کے تمام موبائل فونز بند آ رہے ہیں، کوئی ان سے بات نہیں کر پا رہا کہ یار آپ کی اس میٹنگ میں بات چیت کیا ہوئی، لیکن انہوں نے اپنے قابل اعتماد دوست کو یہ تمام باتیں بتائیں جنہوں نے میڈیا کو یہ باتیں لیک کی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ شاید شاہ صاحب بھی آنے والے وقتوں میں یہ خان صاحب کو چھوڑ دیں، کیونکہ خان صاحب کو انہوں نے فی الحال یہ مشورہ دیا تھا کہ آپ بیک فٹ پہ چلے جائیں، مجھے پارٹی کو لیڈ کرنے دیں، مفاہمت کرنے دیں، پارٹی کو یکجان ہونے دیں، پارٹی کو یکجا کریں، آپ کے جو کارکنان اندر بند ہیں ان کو باہر نکالنے میں کردار ادا کریں، اور موسٹ امپورٹنٹلی فی الحال کچھ عرصے کے لیے خاموش ہو جائیں۔ لیکن شاہ صاحب کی ان تمام تجاویز کو خان صاحب نے رد کر دیا۔ اور ایک اور بات، ایک اور بڑی دلچسپ بات، خان صاحب کو مشورہ دیا گیا کہ یار آپ بیرون ملک چلے جائیں، آپ بیرون ملک کیوں نہیں جاتے؟ انہوں نے کہا نہیں جناب میں بیرون ملک تو نہیں جاؤں گا۔ تو صورتحال بہتر پاکستان تحریک انصاف کے لیے آنے والے وقتوں میں ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی ہے، کیونکہ خان صاحب کسی بھی طور پر صورتحال کو فی الحال کنٹرول کرنے میں ناکام نظر آ رہے ہیں۔ ایک طرف خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ میں مفاہمت کرنے کے لیے تیار ہوں، ان لوگوں کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار ہوں، حکومت کے ساتھ بات چیت کرنے کے لیے تیار ہوں۔ حکومت میں تو وہی لوگ ہیں نا جس کو آپ لوگ امپورٹڈ حکومت کہا کرتے تھے، امریکہ کے آشرواد سے آئے ہوئے کہا کرتے تھے، آپ یہ کہتے تھے کہ جناب یہ چور ڈکیت ڈاکو ہیں، قاتل ہیں، میں ان سے مفاہمت نہیں کروں گا، معذرت کے ساتھ میں ان سے مذاکرات نہیں کروں گا۔ اور اب خان صاحب پر جب برا وقت آیا تو خان صاحب ان کے ساتھ بھی مذاکرات کرنے کے لیے تیار ہو چکے ہیں۔ خیر جناب آنے والے وقتوں میں خان صاحب کے لیے مشکلات کافی زیادہ بڑھنے جا رہی ہیں۔ سلمان مرزا کو دیجیے اجازت، ویڈیو کیسی لگی کامنٹ سیکشن میں بھی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے سلمان مرزا آفیشیل میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، بیل آئیکن ضرور دبائیں، خیال رکھیے گا۔